سورہ الشعراء قرآن کے 19ویں پارے میں 26ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسیم۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹھٹھے یعنی مذاق کی۔ کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکر تھے۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل۔ فرعون بولا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو۔ اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ نے فرمایا رب پورب یعنی مشرق اور پچھم یعنی مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ کہا تو لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ سری اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو۔ تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے؟
شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ اب سجدے میں گرے۔ جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو اب جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باہر نکالا، باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے آسن مارے، یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ فرمایا تو کیا دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم، وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔
اور قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے۔ تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خار دوست، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہوتے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے۔ اگر تمہیں حس یعنی شعور ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔